الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. صدق الله مولانا العلی العظیم۔ گزشتہ آیات میں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحت فرمائی تھی کہ آپ ان ظالموں کے جہل اور آپ کو ستانے کے معاملے پر ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں، اور آپ یہ دعا فرمائیں کہ اے اللہ، جن باتوں میں یہ مجھ سے جھگڑا کر رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں، آپ قیامت کے روز فیصلہ فرما دیں۔ آج کی ان آیات میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ جو گنہگار یا ظالم کا اللہ فیصلہ فرمائیں گے تو وہ لوگ اپنے شرک و کفر اور نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کے جرم میں جب اللہ پکڑ کریں گے تو اللہ نے آج کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ فرض کرو کہ بالفرض اگر ان کو دنیا جہاں کی اور کل روئے زمین کی اگر دولت خزانے مل جائیں تو یہ تمنا کریں گے کہ دنیا جہاں کی تمام دولت کو اللہ کے سپرد کر دیں اور اپنی جان کو اللہ کے سخت عذاب سے چھڑا لیں، لیکن یہ کہاں ممکن ہوگا؟ اس لیے کہ وہاں کی کرنسی کوئی مال و دولت نہیں ہوگی، وہاں کا عذاب روپیے پیسے سے نہیں ٹالا جا سکتا، بلکہ وہاں کے کرنسی تو اعمال ہیں، نیک اعمال ہیں جس کو
آدمی دنیا میں کر کے آیا ہوگا، اور وہاں ان ظالموں کے پاس اس طرح کی کوئی چیز نہ ہوگی۔ اللہ کی طرف سے یہ کہا جائے گا یہ تو صلہ ہے ان باتوں کا، اور یہ عذاب ہے اس چیز کا جس کا تم مذاق بنایا کرتے تھے، اور وہ عذاب چاروں طرف سے آ کر گھیر لے گا۔ تو پہلی آیت کا خلاصہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ظالموں کی تمنا یہ ہوگی کہ جب وہ اپنے آپ کو عذاب میں گرفتار دیکھیں گے کہ دنیا جہاں کی بھی اگر دولت ہوتی تو اس کو دے کر اپنی جان کو چھڑا لیتے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہاں یہ دولت بھی میسر نہ آئے گی۔ دوسری آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جو آج تلاوت ہونے والی ہے کہ دیکھو ان ظالموں کا، مشرکوں کا دنیا میں ایک طرح کا دستور یہ تھا کہ جب وہ ہر طرف سے مایوس ہو جاتے تھے اور سارے خداؤں سے لو لگا کر یہ سمجھتے تھے کہ اب بات بننے والی نہیں ہے، تو ایک اللہ کو، ایک خدا کو مانتے تھے۔ اور اس کی چند مثالیں دی گئیں کہ جب وہ پانی کے اندر، سمندر کے اندر سفر کرتے تھے اور جب پانی کی کشتی یا کشتی پانی کے اندر بھنور میں پھنس جاتی تھی تو ایک خدا کو پکارا کرتے تھے، یا اسی طرح جب رزق کی تنگی آیا کرتی تھی اور وہ مایوس ہو جاتے تھے تو ایک کائنات کے بنانے والے کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں جب، یعنی کہ خالق کائنات جب ان کی مشکلوں کو ٹال دیتا تھا تو یہ کہا کرتے تھے، مثال کے طور پر اگر دولت کی چاہت تھی اور مل گیا اللہ کی طرف سے خزانہ، مل گئی اللہ کی طرف سے دولت، تو یہ کہا کرتے تھے دنیا میں کہ یہ مجھے میری صلاحیت کی بنیاد پر ملا ہے، مجھے میرے علم کی بنیاد پر ملا ہے، میرے اندر اہلیت تھی، میں قابل آدمی تھا اس لیے مجھے یہ دولت ملی ہے، یا یہ نعمت جو مجھے مل رہی ہے میں اس کا مستحق ہوں، اپنی محنت سے میں نے کمایا ہے، اپنے عقل و ہنر سے مجھے یہ نعمت ملی ہے۔ گویا کہ خالق کائنات کی شکر گزاری کے بجائے ناشکری کرنے لگتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ مال و دولت دراصل انسان کی آزمائش اور امتحان کے لیے ہے، جیسا کہ یہ مال و دولت آزمائش کا اس لیے ہے کہ دیکھیے یہ اگر مالدار کو ملے تو اس لیے ملتا ہے کہ اس کے ذریعے سے شکر گزاری کی جائے اور خالق کائنات کا شکر ادا کیا جائے، اور اگر نہیں ملتا تو یہ بھی سمجھا جائے کہ ہو سکتا ہے اللہ نے اس کے بدلے ہمارے لیے کیا انعامات تیار کر رکھے ہوں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے کسی بڑی مصیبت کو ٹال دیا ہو۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں حالت یہ رہتی ہے کہ اگر رزق مانگا گیا اللہ نے دے دیا تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو میں نے اپنی علم و لیاقت سے کمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آج کے دور کے نہیں، ہر زمانے کے لوگوں کا یہ دستور رہا ہے۔ جس طرح قارون نے کہا تھا جب اللہ نے اس کو دولت سے نوازا، کہا یہ تو مجھے میری صلاحیتوں کے بنیاد پر ملا ہے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ یہ مال و دولت کی کشادگی یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرنا، استعمال کرنا اور اللہ کی طرف سے عطا سمجھنا، یہ بنیادی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ دیکھیے اللہ نے فرمایا اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کم کر دیتا ہے۔ اللہ نے یہ عقیدہ قرآن میں ایک دو جگہ نہیں، دسیوں جگہ
قرآن میں اللہ نے یہ عقیدہ بیان فرمایا کہ دیکھیے دو آدمی ہیں، ایک صلاحیت کے ہیں، ایک استعداد ہے، ایک طرح کی پڑھائی پڑھ رکھی ہے، ایک طرح کی ہمت بھی ہے، طاقت بھی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک آدمی زیادہ کماتا ہے، ایک آدمی کم کماتا ہے؟ یہ عقیدہ ہے اس بات کا، معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے ہاں رزق کا پیمانہ آدمی کی صلاحیت نہیں ہے، بلکہ رزق آپ دیکھیں بہت سے نافرمانوں کو اللہ اتنا عطا فرما دیتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے بھی تو یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ اس کو اس کے اعمال کی وجہ سے نوازا جا رہا ہے، بلکہ یہ سمجھا جائے گا کہ مال کے ذریعے سے بھی اللہ، یہ مال و دولت بھی اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے، ایک آزمائش کا ذریعہ ہے۔ بہرحال آپ دیکھیں گے محنت ایک طرح کی کرتے ہیں لوگ، لیکن کسی کو کم ملتا ہے، کسی کو زیادہ۔ تو اللہ یہ عقیدہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ رزق کی کشادگی اور رزق کی فراوانی یہ آدمی کی صلاحیت کی بنیاد پر نہیں ملا کرتی، بلکہ یہ اللہ کی عطا ہے، جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور جن کو نوازتا ہے ان سے بھی یہ فرمایا کہ یہ دیکھو مال و دولت ایک آزمائش کے لیے اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اس مضمون کو بھی اللہ نے آج کی آیت میں بیان فرمایا ہے۔ پہلی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے دنیا جہاں کی دولت دے کر بھی یہ ظالم لوگ قیامت کے دن اپنا پیچھا نہیں چھوڑا سکتے۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ اور جن لوگوں نے ظلم کا ارتکاب کیا، یعنی ظلم کیا، اپنی ذات پر کیا، رسول اللہ پر کیا، مسلمانوں کے ساتھ کیا، یا اللہ کے ساتھ ظلم کیا۔ اللہ کے ساتھ ظلم یہ ہے کہ اللہ کا شرک کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، یہ اللہ کے ساتھ ظلم ہے۔ جن لوگوں نے بھی ظلم کا ارتکاب کیا ہے، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے، یعنی اس زمین کے خزانوں کا مالک بنا دیا جائے، اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی ہو، یعنی ساتوں زمین کے برابر اور خزانے دے دیے جائیں، تو قیامت کے دن بدترین عذاب سے بچنے کے لیے وہ سب فدیے کے طور پر دینے لگیں گے، یعنی کہیں گے یہ سب لے لو، ہمیں عذاب سے بچا دیا جائے، اور اللہ کی طرف سے وہ کچھ ان کے سامنے آ جائے گا جس کا انہیں گمان بھی نہ ہوگا کہ ایسے بھی عذاب ہوتا ہے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ انہوں نے جو کمائی کی تھی اس کی برائیاں ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں گی، اور جن باتوں کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ انہیں چاروں طرف سے گھیر لے گی۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون۔ پھر انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف چھو جاتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، گڑ گڑا کر بلاتا ہے، اس کے بعد جب ہم اسے اپنی طرف سے اللہ کسی نعمت سے نوازتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو مجھے اپنے ہنر کی وجہ سے ملا ہے، نہیں، بلکہ یہ مال ایک آزمائش ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہی بات
یعنی مجھے مال میرے ہنر سے ملا ہے، یہی بات ان سے پہلے کچھ لوگوں نے بھی کہی تھی۔ مثال کے طور پر قارون نے کہی تھی کہ یہ دولت مجھے میرے علم و ہنر کی وجہ سے ملی ہے، سورہ قصص میں یہ بات آ چکی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کام نہ آیا۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور انہوں نے جو کچھ کمائی کی تھی اس کی برائیاں انہی پر آ پڑیں، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا، یعنی ابھی موجودہ لوگوں میں سے، چاہے اہل عرب ہوں چاہے کہیں کے بھی ہوں، جن لوگوں نے بھی ظلم کا ارتکاب کیا، ان کی کمائی کی برائیاں بھی عنقریب ان پر آ پڑیں گی، اور یہ اللہ کو تھکا نہیں سکتے ہیں۔ اولم يعلموا ان اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اور کیا دنیا والوں کو یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں کشادگی کر دیتا ہے، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں تنگی بھی کر دیتا ہے۔ یقیناً اس پورے معاملے میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔